اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ۔ عنوان: آسانیاں پیدا کیجیے، دشواریوں میں نہ ڈالیے۔ تحریر: حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں اور اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رعیت پر آسانی کرو، دشواری میں نہ ڈالو، اور سکون و اطمینان پیدا کرو، نفرت اور بے چینی نہ پیدا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی کام پر مامور فرما کر کہیں بھیجا کرتے تو یہی حکم خاص طور پر دیا کرتے کہ ان لوگوں پر آسانی کرنا اور دشواری میں نہ ڈالنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان کسی معاشرے میں رہتا ہے تو کسی نہ کسی مرحلے میں وہ معاشرے کے چند افراد یا زیادہ افراد پر نگران ہوتا ہے۔ ایک باپ ہے تو اپنی اولاد پر نگران ہے، ماں ہے تو اپنے بچوں کی تربیت اور گھر کی نگرانی پر مامور ہے، ایک معلم ہے تو طلبہ کی تمام تر ذمہ داری اسی کے کاندھوں پر ہوتی ہے، ایک دفتر کے ایک شعبے کا سربراہ اور اس پر ایک اور سربراہ، اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک پورے ملک پر ایک سربراہ۔ اب وہ سربراہ چاہے ایک خاندان کا ہو یا ایک ادارے کا یا ایک ملک کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو یہ اصول اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم اپنی رعایا، اپنے ماتحتوں اور اپنی نگرانی میں آنے والوں پر نرمی کرو، اور پھر اس کے فوراً بعد فرمایا کہ تم سکون پیدا کرو اور نفرت میں نہ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات کی جامعیت عطا کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جملہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، لہٰذا اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا اور آسانی کا رویہ اختیار کیا جائے تو ان میں سکون پیدا ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ تنگی اور دشواری کا سلوک کیا جائے تو پھر ان میں بے چینی اور نفرت پیدا ہوگی۔ یہی اصول اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ساتھ جاری رکھا اور دین اسلام کو آسان فرمایا۔ اب اس دین میں نئی نئی رسومات پیدا کر دی گئیں تو دین مشکل ہوتا چلا گیا۔ نکاح، ولیمہ اور عقیقے جیسی آسان چیزیں آج اتنی مشکل بن گئیں کہ ان پر عمل کرنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے طریقوں میں بھی اپنے بندوں کے لیے آسانی اور سہولت کا اصول سمجھایا۔ سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو مختصر فرما دیا، مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی سہولت دی، بیمار کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی تو پھر بندوں کو بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی تعلیم دی گئی کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وضو کے وقت مسواک کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اس طرح فرمایا کہ امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ رمضان میں تراویح کا موقع آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روز تراویح کی نماز پڑھی، پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور تراویح کی نماز نہیں پڑھائی۔ اگلے دن صبح کو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کل آپ تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے۔ فرمایا کہ میں صرف اس ڈر کی وجہ سے نہیں آیا کہ یہ تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے،
کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی پابندی فرمائیں تو امت کو بھی اس عمل کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھانے کا مرحلہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھاؤ تو نماز ہلکی پھلکی پڑھاؤ۔ گرمیوں میں ظہر کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ ذرا گرمی کی تیزی کم ہو جائے تو پھر نماز پڑھی جائے۔ عبادات کے علاوہ زندگی کے معاملات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص خرید و فروخت کے وقت نرمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے اس شخص کی مغفرت فرما دی کہ وہ تجارت کے وقت جسے تنگ دست دیکھتا اس سے آسانی اور سہولت کا معاملہ کرتا، قرضدار مجبور نظر آتا تو اسے مہلت دیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ اس کی بخشش فرما دی۔ آج پوری انسانیت میں امن و سکون اور محبت پیدا کرنے کے لیے اس حکمت کے موتی پر عمل کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ درسگاہوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ اسی اصول پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک معلم اپنی درسگاہ میں جب شفقت اور نرمی کے ساتھ تعلیم میں مصروف ہوتا ہے تو پھر شاگردوں پر اس تعلیم کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پڑھنے والوں کے لیے دلوں میں اساتذہ کی محبت اور ان کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ ایک باپ جب ایک گھر کے ماحول میں اس اصول پر عمل کرتا ہے تو گھر میں آسانیاں اور سہولیات پیدا کرتا ہے، تو وہ گھر بیوی بچوں کے لیے جنت بن جاتا ہے۔ پھر بچے آوارہ نہیں پھرتے، پھر وہ غلط سوسائٹیوں میں نہیں پھنستے، پھر وہ گھر سے فرار ہو کر منشیات کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تاجر گاہک کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے تو پھر گاہک تاجر پر اعتماد کرتا ہے، اس کی تجارت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مبلغ جب لوگوں کو دین سکھانے لگتا ہے، اگر وہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دین کو آسان بنا کر پیش کرتا ہے تو لوگ اس کی تبلیغ کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کو آسان کر کے بیان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین کی حقیقی شکل کو بگاڑ کر اپنے مطلب شامل کر کے بیان کیا جائے، یا احکام شریعہ کی تفسیر اور تشریح اپنے ذہن کے مطابق کرنا شروع کر دیا جائے، بلکہ احکام اسلام کو اسی انداز میں پیش کرنا ہوگا جس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جو باتیں دین کی آسان لگیں تو ان پر عمل کر لیا جائے اور جو مشکل لگیں ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ دین تو آسان ہے۔ اگر انسان صرف دین کی آسان باتوں پر عمل کرتا چلا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی تو نہ ہوئی بلکہ اپنے نفس کی پرستش ہوئی کہ جو نفس نے کہا وہ مان لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہم معاشرے کے کسی بھی حصے میں کوئی ذمہ داری نبھا رہے ہوں تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں تو وہ بھی شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ اگر کچھ سہولیات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے حکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو پھر ان آسانیوں سے بچنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی عمل سے پوری انسانیت کے دلوں میں آپس کا احترام اور محبت پیدا ہو جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔